فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور نازل کیے ہیں ہم نے اس میں واضح آیات لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو 100. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ دامن گیر ہو، تمہارا دامن پکڑے ان کے سلسلے میں ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ وٹنس کرے، موجود ہو ان دونوں کی سزا کو طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کا ایک گروہ. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت اور مشرکہ عورت سے. اچھا، آج سے 50 سال پہلے کا اگر آپ تصور کریں کہ جب بھی کوئی رشتے کی پروپوزل آتی تھی تو صرف ایک چیز دیکھی جاتی کہ ٹھیک کردار کیا ہے، کہ لڑکا پاک باز ہے، نیک ہے. اب ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کھاتا پیتا ہے، پولیس میں ہے منظور، کسٹم میں ہے منظور. کوئی نہیں پوچھتا اس کا کردار کیسا ہے، اس کے محلے والوں سے، اس کے کلاس فیلوز سے، اس کے دوستوں سے. حالانکہ اہم ترین چیز جو ہے وہ یہی ہے. آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یو شوڈ میک شیور کہ آپ انسان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے رہے ہیں، کسی بھیڑیے کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، کسی بدکار آدمی کے ہاتھ میں نہیں دے رہے. تو الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی مرد شادی نہیں کرتا مگر زانیہ اور مشرکہ سے. والزانیۃ لا ینکحها، اور یہی زانیہ اس سے نکاح نہیں کرتا الا زان او مشرک، مگر زانی اور مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایسا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامن عورتوں پر. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے. فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کر دو گواہی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کریں، وہ نظر آئے لوگوں کو کہ اب بندہ انسان بن گیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کے. فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اس ایک کی گواہی 4 مرتبہ گواہی دینا ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم کھا کر. انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اللہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل جائے گا اس عورت سے دنیا کا عذاب یعنی سزا. ان تشہد، اگر وہ بھی گواہی دے 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب برسے. ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہو. اب کیا ہوگا؟ حد تو نہیں لگے گی اس عورت کے اوپر، کیونکہ اس نے بھی قسم کھائی تھی، اس نے بھی قسم کھا لی، لیکن ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کا قبول کرنے والا حکمت والا ہے. اس کے پیچھے اب جو آگے واقعہ آ رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تھے تو قرہ ڈالا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان, اور جس بیوی کا نام نکلتا تھا قرے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں سفر کیا کرتی تھی. تو غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی میت میں تھی. اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک سیپریٹ ہودج, یہ جو پرانے زمانے میں آپ نے اونٹ کی سواری دیکھی ہو تو ایک ڈولی سی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھی ہوتی ہے, اس میں کوئی سوار ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ محترمہ ہوتی تھی وہ اس ہودج میں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر پردہ ہوتا تھا. جہاں جا کر قیام کرنا ہوتا تھا اونٹ کو بٹھا کر خادم جو تھے وہ ہودج اٹھا کر نیچے رکھ دیتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جانا ہو تو چلی جاتی تھی. پھر جب وہ اندر آ کر اس میں بیٹھ جاتی تھی اور پھر وہ خدام جو تھے وہ ہودج کو رکھتے تھے اونٹ کے اوپر اور پھر اس کو باندھ کر آگے قافلہ روانہ ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا, وہ ہار جو ہے وہ ٹوٹ گیا. باہر گئیں حاجت کے لیے, جب واپس آئیں تو وہ دیکھا وہ ہار نہیں ہے, تو بغیر خدام کو بتائے ہوئے وہ دوبارہ اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. ابھی واپس نہیں آئی تھی تو کوچ کا اعلان ہو گیا. حضرت عائشہ ہلکے جسم کی تھی ابھی, تو کوچ کا اعلان ہو گیا. خدام نے یہ نہیں دیکھا, چیک نہیں کیا, ذرا پردہ اٹھا کر تو چیک نہیں کرنا تھا, اور یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے 2-3 آدمی اٹھانے والے ہوں اور ایک ہلکی پھلکی خاتون ہو تو نہیں پتہ چلتا کہ اندر وہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں. وہ خالی تھا ہودج, انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا, اس کو باندھ دیا اور کوچ کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو وہاں پر مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ کوچ کر چکی تھی. تو انہوں نے یہ احتیاط برتی کہ پھر وہیں پر آپ بیٹھ گئیں اور وہیں پر آپ کی آنکھ لگ گئی. تو ایک صحابی جو تھے گرے پڑے سامان کو اٹھانے کے لیے ان کی ڈیوٹی تھی, وہ پیچھے سے آئے سواری پر. جب پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا کہ تو ام المومنین ہے, اس لیے کہ پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, تو انہوں نے اونٹ لے کر لا کر پاس بٹھا دیا. حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو فوج تھی اس کے پاس پہنچ گئے. تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس نے ایک فکرہ چست کر دیا کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی. معاذ اللہ, یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں ایسی بات جو ہے وہ بغیر ثبوت کے کہنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا یہ ہوگا, اور پھر یہ بات جو ہے ایسی باتوں میں لذت بڑی ہوتی ہے. وہ کرتے 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 یہ بات جو ہے یہ اب پھیل گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی ایکشن تو نہیں لیا, لیکن کچھ آپ کے جو رویے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق دیکھا تو انہوں نے اجازت مانگی. ان کے بھی علم میں آ گیا. اصل میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا, اس کی بڑی خدمت کی ہوئی تھی, اس کی بڑی امداد کی ہوئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ اس خبر کو بڑھا چڑھا کر اس کو عام کرنے میں بڑا تیز تھا. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کسی کو ایکسٹرا فیور دیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریوارڈ جو ہے اس کا ریٹرن دے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں. وہی تھینکلس ہوتا ہے. وہی ہوا. اس کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں حاجت کے لیے گئیں اور واپس وہ کو وضو کروا رہی تھی تو ان کو ٹھوکر آئی. تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ تیرا ستیہ ناس ہوئے. تو حضرت عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ اس نے یہ طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دے تو میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں. تو آپ نے اجازت دے دی. اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لینے کے لیے گئے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹی شکریہ ادا کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے میں اپنے اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں.
کہ جس نے میری صفائی کی ہے، ورنہ میرا باپ کیا اور میرا شوہر کیا، سارے اس شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ وہ سارا واقعہ ہے، اب یہ شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ گروہ جو یہ بہتان گھڑ کر لایا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، مسلمانوں اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مسئلہ بیان کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر الزام لگا تھا ان کو تو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہو گیا نا، کہ پورے 2 رکوع قرآن مجید کے ان کی صفائی میں نازل ہو گئے، اور کیا چاہیے انہیں؟ اگرچہ ایک وقفہ درمیان میں آیا کہ جب انہیں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، تو بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ہے ان میں سے اتنی سزا جتنا اس نے گناہ کمایا ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس ساری بات کی ذمہ داری تہمت کے بڑے حصے کی اٹھائی ہے، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمیعتموہ، اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں دل میں خیرا، اچھا، وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کہ کیوں نہیں لائے یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں 4 گواہ، فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر اگر وہ اس الزام نہ لا سکے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے ہاں تو وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ، تو آ لیتا تم کو اس الزام کی وجہ سے جو تم پھیلا رہے تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر، وتقولون، اور کہہ رہے تھے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی حرکت تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم کہتے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی کوئی بات کہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یقیناً یہ ایک بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ نہ دہرانا ایسی کو حرکت، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائیں ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی عنایت نہ ہوتی، مہربانی نہ ہوتی، تو تم مارے جاتے۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہے، واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارا واقعہ کلیئر ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھانجے پر بڑا غصہ تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، میرے اس پر اتنے احسانات ہیں، تو ایک فطری طور پر ایک انسٹنٹینیس ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ آئندہ میں اس کی کوئی امداد کر جاؤں تو
اب اللہ تعالیٰ کے وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام کبھی نہیں رکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ زبان سے کہنا بھول گئے، میں نہیں مانتا کہ دل میں بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی روک دی. تو حضرت ابوبکر بھی اللہ کے بڑے اونچے درجے کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرا کوئی بندہ جو ہے نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لے. لہذا واہ واہ، بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے. ولا یاتلی اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھا لیں تم میں سے فضیلت والے، وسع اور صاحب حیثیت لوگ، ان یوتو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں، ولیعفو ولیصفحوا، اور وہ چاہیے کہ انہیں معاف کریں اور ان سے درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ وہ بات جو میں نے کل کہی تھی نا کہ سائلوں کو دینے میں بعض لوگ ہم میں سے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ جب وہی خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں تو مجھے بخش دے. اگر بات عدل کی ہے اور میں گناہگار ہوں تو پھر عدل کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے سزا ملنی چاہیے، تو پھر معافی کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کر رہا ہوں. تو بہت خوبصورت حصہ اس آیت کا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی تم بھی ایسے ہو جاؤ. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں پر جو وہ کر رہے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا دے گا اللہ ان کو بدلہ جس کے وہ مستحق ہیں. وَيَعْمَلُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچ کو، حق اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ مفسد بناتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی. یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیک مرد کو ہمیشہ تلاش ہوگی کسی پاک باز عورت کی، اور جو برے کماش کا ہے اس کو کچھ اور ہوں گے کہ وہ جہیز اچھا لے کے آئے، گاڑی لے کے آئے، باقی وہ پاک باز ہو یا نہ ہو وہ اس کا کنسرن نہیں ہوگا. اینڈ وائس ورسا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، مت داخل ہونا ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام پیش کر لو. یہ سلام کا بھی جو مسنون طریقہ ہے کہ جس کے ہاں آپ نے جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کیا پہلے بتا کے اجازت حاصل کر دے میں آ جاؤں تمہاری طرف. تو طریقہ یہ تھا اجازت حاصل کرنے کا کہ دروازے پر جائیں اور زور سے السلام علیکم کہیں. جواب نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر السلام علیکم کہیں. جواب نہیں آیا تو پھر کہیں السلام علیکم. تیسری دفعہ بھی جواب نہ آئے تو واپس آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اجازت نہیں. اب کیا ہے، کال بیل آ گئی. آپ 3 دفعہ وقفے سے کال بیل بجائیں، اگر اندر سے آپ کو جواب نہ ملے اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب خانہ جو ہے اس وقت مصروف ہیں یا پرائیویسی میں ہیں، واش روم میں ہیں، تو آپ واپس آ جائیں. اس لیے کہ بغیر اجازت کے آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کر ملیں. تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان سے اجازت حاصل کر لو اور ان کو سلام کر لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اگر تم نصیحت پکڑو سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ،
فلا تدخلوها، تو اس میں داخل نہ ہو حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے 3 دفعہ سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے چل پڑے، تو وہ صحابی بھاگا ہوا باہر آیا اور آپ کو گلے لگا لیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری قسمت بھی دیکھیے نا کہ آپ نے 1 دفعہ مجھ پر سلام بھیجا، پھر آپ نے سلام بھیجا. اگر پہلی دفعہ بھی میں وعلیکم السلام کہہ دیتا تو پھر باقی 2 سلام تو مجھے نہ ملتے. یہ ساری محبت کی باتیں ہیں. وہ شخص کے جو یہ محبت کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہی کانٹ انڈرسٹینڈ دس. تو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا تھا. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، جبکہ تمہارا اس میں کوئی سامان پڑا ہوا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو بھی تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اب اس کے بعد گھر کے جو اندر کی پردہ ہے اس کو ستر کہتے ہیں. اب اس کے احکام آ رہے ہیں، یعنی یہ پورا رکوع جو ہے کس کا ہے؟ گھر میں داخل ہونا. تو 2 قسم کے احکام ہیں. ایک ہے گھر کے اندر کے احکام، اپنے محرموں کے سامنے کوئی مرد یا عورت کیسے چل پھر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو ستر کہتے ہیں. اور ایک ہے حجاب، کہ غیر مردوں کے سامنے کوئی عورت کیسے جائے گی اور کوئی مرد جو ہے وہ غیر محرم عورتوں کے سامنے کیسے جائے گا، وہ کیا ہے؟ یہ حجاب کے احکام کہلاتے ہیں. تو ستر کے احکام یہاں پر آ رہے ہیں. قل للمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. اب احکام ہے گھر کے، گھر میں کون ہوگا؟ اس کی بیوی کے علاوہ اس کی والدہ ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کی بیٹی ہوگی، اس کی بہو ہوگی، نا؟ یا کوئی اور محرم، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی بھی ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر تو ہے نا بیوی، ماں، بیٹی، بہن اور بہو. اب ان کے ساتھ بھی حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کریزی بنایا ہے. اب گھر میں کام کاج کرتے ہوئے آپ کی بیٹی ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بہو ہو، کبھی وہ جھکے گی، کبھی آٹا گھونتے ہوئے اس کو بازو میں چڑھانے پڑیں گے، کبھی کسی وقت جو ہے وہ اس کا دوپٹہ جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہوگا. اگلی آیت میں ان کو انسٹرکشن ہوگی کہ تم بھی احتیاط کرو. لیکن یہاں کیا ہے؟ مرد کیسے بیہیو کرے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے فرج، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایسے نہیں کہ گھر میں نکر پہنی ہوئی ہے، اس لیے کہ مرد کے گھٹنے سے لے کر اس کی ناف تک یہ اس کا سطر ہے. اس کو سوائے ایمرجنسی کے وہ نہیں کھول سکتا، سوائے اپنی بیوی کے یا ملک یمین کے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. ایمرجنسی ہو گئی، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنا پڑے گا. کوئی عدالتی کاروائی ہے کہ جس میں کوئی وٹنس کی ضرورت ہے یا کسی کیس کو ثابت کرنا ہے تو جج کے سامنے کھولنا پڑے گا. نارملی ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس کی گھر میں حفاظت، تہبند باندھا ہوا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ تہبند کہاں جا رہا ہے. اسی طرح نکر پہن کے گھر میں پھر رہے ہیں اور شلوار پہنی ہوئی ہے لیکن اس کا جو ازار بند ہے وہ ناف سے وہ 4 انچ نیچے جو ہے پڑا ہوا، حالانکہ وہ سطر کا حصہ ہے. یہ الاؤڈ نہیں ہے. قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون،
اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ بناتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ حد الوسع وہ اپنی شرمگاہ کو، اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھے، لیکن اگر بائی مسٹیک مرد کا سطر کھل ہی جائے تب اس کی بیٹی، بہو، ماں جو ہے وہ اس پر سٹیئر نہ کرے، وہاں سے نظر ہٹائے، نیچی کرے، دو طرفہ بات ہے۔ یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور یہ بھی اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر، زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو، یعنی اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جسم کے وہ حصے بھی جو مرد کے لیے غیر معمولی اٹریکشن رکھتے ہیں، ان کو بھی ڈھانپ کے رکھنا، خام خواہ ٹیمپٹیشن پیدا نہ کرنا، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ یحفظن فروجہن، اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو، اپنی اٹریکشن کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ان اوائڈیبل ہو۔ اب گھر میں چلتے پھرتے ہوئے کوئی خاتون جو ہے وہ 24 گھنٹے برقع تو نہیں پہن سکتی، اس نے گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، تو ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ اب انسان کی، عورت کا جو جسم ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک خاص امتحان رکھا ہے اس کے سینے میں، اور جب عورت کا گریبان کھلا نظر آئے گا تو مرد، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ سسر ہو، اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوگی کہ وہ جھانک لے وہاں پر۔ پہلے مردوں کو منع کیا نا کہ تم نظر نیچی رکھو، اب یہاں عورتوں کو خاص انسٹرکشن، وہ کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گروبانوں پر ڈال لیں۔ یعنی باقی تو سب کچھ انہوں نے احتیاط کی ہوئی ہے، لیکن گھر میں کام کاج کرتے ہوئے اس نے جھک کر کوئی چیز اٹھانی ہے تو اس کا گریبان کھلے گا، یعنی غیر معمولی کھلا بلا وجہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس نے سر اس میں سے گزارنا ہے تو کچھ تو کھلا ہوگا۔ جب وہ کام کرتے ہوئے جھکے گی تو اس کا سطر کھلے گا، اور مرد جو ہے وہ کریزی ہے تو غیر ارادی طور پر اس کی نظر وہاں جائے گی۔ اس کو ادھر منع کیا تھا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یہاں کیا ہے کہ مرد سے، یہاں محرم مرد ہوں گے، ان سے اپنے گریبان کو چھپا کے رکھو اپنے دوپٹے کے ذریعے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنا بناؤ سنگھار مگر اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، او آبائی بولتہن، یا اپنے سسروں پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بولتہن، یا اپنے سوتیلے بیٹوں پر، شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ یعنی تمہارے غلام، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خادموں کے سامنے جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ یقین ہو کہ اب انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں رہا، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے بچے کہ جو بھی عورت کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ اور آج کے انٹرنیٹ کے دور میں شاید کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو عورت کے وہ سیکرٹس معلوم ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ نہ پاؤں ماریں زمین پر، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جس سے ظاہر ہو ان کی وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے۔ اچھا، اس میں دونوں چیزیں عام طور پر اس میں تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ چلتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی پازیب پہن رکھی ہے تو اس کی جھنکار سنائی نہ دے، تو
پھر پہنی کیوں ہے؟ یہ اصل میں چال ہے کہ چلتے ہوئے اپنے جسم کو چھلکانا، اس سے منع کیا گیا. یعنی جسم کے وہ حصے کہ جن کو ایک طرف آپ جو ہے وہ دوپٹہ ڈال کر ڈھانپ رہی ہیں اور دوسری طرف چلتے ہوئے اس کو ہلا رہی ہیں تاکہ ٹیمپٹیشن پیدا ہو، اس بات سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور نکاح کرو ان عورتوں کے جو شوہر آشنا ہو، جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوں یا وہ بیوہ ہو گئی ہوں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونیوں میں سے بھی جو نیک ہو ان کے بھی نکاح کرایا کرو. ان یکونوا فقراء، اور اگر یہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا نکاح کر لو. وہ پہلے ہی تنگ دست تھا تو اس نے نکاح کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں پھر کچھ عرصے کے بعد آیا کہ اللہ کے رسول میں تو اور تنگ دست ہو گیا ہوں. آپ نے کہا ایک اور نکاح کر لو. اس نے پھر آ کر یہی بات کہی کچھ عرصے کے بعد، آپ نے کہا اور نکاح کر لو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسعت پیدا کر دی. یہ سب باتیں یقین کی ہیں. اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں بڑی معقول نظر آئیں گی. ورنہ جیسے ہمارے سیکولر لوگ ہیں، ان کی صاف گفتگوؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہہ تو یہ رہیں گے کہ یہ حدیثیں جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس میں راوی فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں، لیکن آپ تھرو اینڈ تھرو ان کی ساری گفتگو کو دیکھیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہی یقین ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ جو خواہش رکھتے ہیں مکاتبت کی. مکاتبت کیا ہے کہ آپ کا کوئی غلام یا لونڈی وہ آپ کو پیشکش کرے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں. تو اگر ایسی کوئی پیشکش ہو تو دین کا حکم یہ ہے کہ تم اس کانٹریکٹ میں جاؤ، اور یہاں تک کہ تم اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اس غلام یا لونڈی کو دے دو تاکہ وہ تمہیں پیمنٹ کر سکے اور یوں ایک ذریعہ بن جائے اس کی آزادی کا. میں نے پہلے نوٹ کرایا نا کہ غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا، ہر پینلٹی جو ہے، روزہ توڑا ہے تو یہ کیا، ایک غلام آزاد کر دو. قسم توڑی ہے غلام آزاد کر دو. اور زہار کیا ہے تو غلام آزاد کر دو. کسی کو بھائی خطا کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو ایک غلام آزاد کر دو. اسی طرح مکاتبت کا حکم ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام یا تمہاری کوئی لونڈی تمہیں پیشکش کرے کہ تم اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور آزاد کر دو تو کرو. تم والذین یبتغون الکتاب، اور جو خواہش رکھتے ہو مکاتبت کی، مما ملکت ایمانکم، تمہاری لونی اور غلاموں میں سے، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاتے ہو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اپنا صدقہ و خیرات جو تم نے دینا ہے تو انہی کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے. ومن یکرہن، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس مجبور کرنے کے بعد ان پر مہربان ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نازل کیے ہم نے تم پر واضح احکام یا واضح نشانیاں. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے. وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحتیں متقیوں کے لیے.